اصلی باغی تحریک جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے میں ہوئی تھی انہی کی ہم سٹڈی کرنے لگے۔ اب یہ دیکھیے یہ پہلی تحریک تھی، اس کو تحریک ارتداد ہم کہہ سکتے ہیں۔ یہ 1112 ہجری یعنی 632 633 عیسوی کیلنڈر میں یہ ٹائم ہے۔ اب یہ ارتداد کیا ہے؟ ارتداد کا مطلب ہے مرتد ہونا، یعنی انکار کر دینا۔ یعنی ہوا کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا میسج جب پورے عرب میں آیا تو وہ تو پھیل گیا، اور تقریباً تمام عربوں نے ایمان کا اعلان بھی کر دیا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی رخصت ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے حضور چلے گئے تو اس وقت فوراً امیڈیٹلی یہ کرائسس آیا۔ کرائسس کیا آیا کہ ایک تو پہلا آیا اعلان نبوت، کہ کچھ لوگوں نے یہ کہ دعویٰ کیا کہ جی ہم نبی ہیں، اور دوسری ایک موومنٹ تھی کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نبی ہیں، بلکہ یہ کہا تھا کہ نہیں جی یہ ہم زکوٰۃ جو ہے نا حکومت کو نہیں دیں گے، ہم خود کریں گے۔ اچھا اب یہ دونوں کہاں سے آ گئے؟ یعنی نبوت سے اصل میں کچھ لوگوں کو ایک یہ آئیڈیا آیا کہ بھئی یہ دیکھو مکہ مکرمہ کے ایک صاحب جو ہیں انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے ایک یہ کہہ دیا تھا کہ وہ نبی ہیں، تو ان کی حکومت اتنی یعنی آپ کے کہہ لیں عمان سے لے کے اور جارڈن تک اور اسی طرح یمن سے لے کے آپ چلتے چلے جائیے آپ کویت تک کا ایریا، ان سارے ایریاز پہ تو جناب ان کی حکومت بن گئی ہے، تو ہم اگر نبوت کا کریں گے ہمیں بھی ہو جائے گی۔ تو یہی ایگزامپل سے آپ کو ملے گی کہ جتنے لوگ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تو ان کا آبجیکٹو بھی یہی ہوتا ہے کہ ان کی حکومت یہاں تک بن جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل حکومت کا کوئی کام نہیں کیا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن ان پہ نازل کیا تھا انہوں نے صرف میسج پہنچانا تھا، وہ پہنچا رہے تھے۔ پہنچاتے پہنچاتے یہ ہوا تھا کہ پھر مدینہ منورہ کے لیڈرز ہی مان لائے، انہوں نے کہا جی آپ حکومت ہماری چلا لیں، تو آئے تھے اب حکومت چلا لی۔ پھر کچھ اور قبائل مختلف علاقوں کے وہ بھی جو ایمان لاتے رہے تو وہ اس کے حصے میں آ گئے، تو حکومت اس طرح سے پھیلی تھی۔ لیکن جو اعلان نبوت جو کرنا چاہ رہے تھے تو وہ چاہ رہے تھے ہم کریں گے تو اس طرح اور قبیلے ہمارے ساتھ آ جائیں گے، ہماری حکومت بن جائے گی، مقصد یہ تھا۔ اور دوسری طرف جو انکار زکوٰۃ جو زکوٰۃ کا یہ کر رہے تھے تو ان کا یہ تھا کہ نہیں جناب ہم یہ فنڈ خود ہی ہم اپنے پاس رکھیں گے، یعنی حکومت کے ہاتھ میں نہ آئے، یہ مقصد تھا ان کا۔ تو کئی قبائل نے ایسا کیا تھا کہ نہیں جی ہم ایمان تو لائے ہیں لیکن ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، تو قرآن مجید میں ایک انہی کے لیے یہ حکم تھا کہ اگر یہ سورہ توبہ میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ جی اگر یہ لوگ ایمان لائیں، نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں تو یہ آپ کے بھائی ہے۔ اچھا تو انہی میں سے کچھ گروپ نے اسی کو زکوٰۃ کا انکار کیا تھا، نہیں جی ہم نہیں دیں گے۔ اس کے بعد دور جاہلیت کی ذہنیت ابھی تک جاری تھی، یعنی یہ لوگ ایمان تو لے آئے تھے لیکن اب یہ تھا کہ جاہلیت کا مطلب یہ تھا کہ بس یہ ہماری پارٹی یا ہمارا قبیلہ جو جیسے کر رہا ہے ہم بھی وہی کریں۔ اس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک عقیدت کے ساتھ ایک دوسرے کی تقلید کرنا، کہ یہ بالکل ایسے ہی کہ جیسے آپ ایک جانور کو رسی میں پکڑ کر لے کے جائیں، جدھر آپ جائیں وہ بھی ادھر چلا جاتا ہے، تو ایسے ہی انسانوں میں بھی یہی حیثیت بن جاتی ہے ایسی۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہی تھا کہ ہر قبیلے کے جو بھی سردار تھے تو انہی کے انڈر یہ رہتے تھے، اور یہ جاہلیت اسی کو ہی کہتے ہیں۔ یعنی ہم لوگ تو اردو میں جاہلیت کہتے ہیں نا جس کو علم نہیں ہے، یہ بات نہیں تھی۔ عربی میں جاہلیت کہتے ہیں کہ جناب بس جناب ہمارا سردار جدھر ہے نیکی پہ ہے تو ہم بھی نیکی پہ، وہ برائی پہ ہے تو ہم بھی برائی پہ، تو وہ نیکی اور برائی کا شعور نہیں کرتے، بلکہ جیسے ہمارے لیڈر نے جو کہا ہم بس ویسے ہی چلیں گے، تو یہی تقلید ہے۔ تو اس پہ ایک جیسے میں نے ایک شاعری آپ کو بتائی تھی پچھلے لیکچرز میں کہ ان کے ایک بڑے شاعر نے یہ کیا اس کا ترجمہ عرض کر دیتا ہوں کہ ابھی دیکھو ہمارے خلاف جاہلیت نہ کرنا ورنہ ہم تم سے بڑھ کے بڑے جاہل ہیں،
ذرا امیجن کریں کہ اس نوعیت کی ان کے یہی ابھی تک چل رہا تھا. ایمان لائے تھے لیکن ابھی جاہلیت ابھی تک اپنے ایک لیڈرز کی پیروی کرنا سیم ابھی تک تھا ان میں. مرکزی حکومت کا اختتام، یعنی ان کا آبجیکٹو کیا تھا کہ جناب یہ جو پورے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پورے عرب میں ایک حکومت مرکزی بن گئی ہے، یہ ختم ہو، ہم بس اپنے اپنے علاقے کے ہر قبیلہ اپنی اپنی بس خود ہی چلائے معاملات کو، کہ دوبارہ وہی جاہلیت میں ہم آئے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جسٹ لائک کہ جیسے پاکستان میں اگر ہر شہر کے اندر ایک قبیلہ ہو اور وہ یہ فیصلہ کریں کہ جناب یہ پاکستان ختم ہو جائے اور بس جناب ہماری حکومت بس یہ لاہور کے حد تک ہو یا ہماری کراچی کے حد تک ہو، ایسی بن جائے، تو ایک اس طرح کی موومنٹ اسی نوعیت کی تھی وہ. اور اس کے لیے نبوت کا بھی اور پھر زکوٰۃ کا انکار بھی یہی آبجیکٹو تھا. اب اس ایڈونچرزم کے جو بڑے مشہور لوگ ہوئے ان کے نام میں آپ کے سامنے کر دیتا ہوں. ایک تو مسیلمہ، یہ سب سے بڑا لیڈر جو نبوت کا دعویٰ کیا تھا. سجا ایک خاتون تھی، انہوں نے بھی یہی دعویٰ کیا تھا میں نبی ہوں. اور ایک طلیحہ ایک صاحب تھے، انہوں نے بھی یہ وسط عرب کا یہ ایریا تھا. تو یہ تین لوگ تھے جنہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم نبوت مل گئی ہے. اور یمن میں ایک صاحب جس کو اسود عنسی، تو وہ انہوں نے یہ اعلان کر دیا تھا نبوت کا. اچھا ایک دلچسپ کام ہو گیا، مسلمہ اور سجا دونوں کے اپنے جو بھی مرید تھے وہ اکٹھے ہو کے آپس میں نیگوسیشن کی، تو معاملہ کچھ اور ہو گیا. معاملہ یہ ہوا کہ مسلمہ اور سجا دونوں نے شادی کر لی. کبھی کہتے ہیں کہ تم بھی نبی کا کر رہے ہو دعویٰ، میں بھی یہی کر رہی ہوں، چلو آؤ شادی کریں، ہم نبوت کو اکٹھا کر لیں. یہ انہوں نے کیا. تو اس طرح سے وہ بن گیا سلسلہ. طلحہ نے اپنا الگ رکھا سلسلہ. اس کے بعد پھر نو مسلم فیروز، وہ ایرانی گورنر تھے جو یمن کے تھے، تو وہ ایمان لائے تھے. تو ان کو یمن میں یہ اسود عنسی کی پارٹی نے ان کو قتل کیا، اور اب ٹارگٹ یہ تھا کہ مدینہ منورہ پہ حملہ کیا جائے تاکہ حکومت ان کی آ جائے. تو اب یہ دیکھیے کہ یہ مشہور شخصیات جو ہیں ان کے آئے، اور اب ٹارگٹ سبھی کا تھا. یعنی ادھر مسلمہ، بلکہ مسلمہ نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہونے سے پہلے یہ دعویٰ کر دیا ہوا تھا، اور خط بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا تھا کہ بھی دیکھو اللہ تعالیٰ نے آپ کو آدھے یہ جو عرب ہے نا آپ کو نبوت یہ دی ہے، یہ آدھی نبوت مجھے دی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنیاد پہ یہ فرمایا کہ یہ مسلمہ قذاب ہے. قذاب کا مطلب کہ یہ جھوٹ دعویٰ کر رہا ہے، نبوت کا ایسا نہیں. تو یہ اس زمانے میں تھا، لیکن اب ایکشن میں وہ آ گیا. ابھی تک تو وہ بات چیت ہی چل رہی تھی نا. اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ایکشن کیا لیا. پہلے تو پے در پے جنگیں ہوئی. یمامہ کا ایریا، یہ بھی وسطی ایشیا کون سا ایریا ہے کہ یہ جہاں پہ آج کل آپ یہ دیکھ لیجئے کہ خاص طور پر یہ جو ریاض جو آج کل کیپٹل ہے سعودی عرب کا، اس کے آس پاس کے مختلف ایریاز ہیں، وہاں پہ ہوا ہے واقعہ. اب بڑی جنگ جو ہے یہ یمامہ میں ہوئی، اور یہ جو یمامہ ہے وہ یہ ایریا ہے جو 70 کلومیٹر ہے ریاض سے، اور مدینہ منورہ سے آپ دیکھیں تو 818 کلومیٹر ہے. تو اتنے دور کا ہے یہ ایریا. یہاں پہ زبردست جنگ ہوئی تھی، اور اس میں مسلمہ اور سجا دونوں قتل ہوئی، اور ان کے ہزاروں افراد قیدی ہوئے، مارے گئے. لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ان کے بچے جو بھی تھے تو یہ حافظ تھے، 700 اس میں شہید ہوئے تھے. ان کو حفاظ کا مطلب یہ نہیں تھا کہ انہوں نے قرآن پاک یاد کیا ہوا ہے، بلکہ انہوں نے قرآن پاک کو اچھی طرح سمجھا ہوا ہے، سمجھ کے اچھی طرح وہ پڑھا سکتے ہیں. تو یہ صلاحیت تھی. تو وہ 700 اس جنگ میں شہید ہوئے تھے. تو تب لوگوں نے یہ کہا تھا اس وقت
پہلی حکومت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تھی، تو ان کو کہا کہ جناب یہ دیکھیے یہ اب اتنے حافظ اب شہید ہوئے ہیں تو آگے بھی ہو جائیں گے، تو اس لیے آپ یہ کیجئے کہ قرآن پاک کو آپ لکھنے کا یہ پروسیس کریں حکومتی طور پہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی لکھ دیا ہوا تھا، ایک پورا تھا، لیکن اب ظاہر ہے کہ وہ ایک پرانے پیپرز بن گئے ہوں گے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دوبارہ اس کو بنایا تھا۔ اور پھر کچھ عرصے بعد تو یہ ہوا تھا کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے اسی کی کاپیز بنا کے اور پھر پورے ہر شہر میں پہنچا دیے تھے، اور یہ بتا دیا تھا کہ بھی آپ نے جو کچھ لکھا ہے ہو سکتا ہے غلطی ہو، آپ اس کو چھوڑ دیں اور سیم اسی کے لحاظ سے آپ قرآن پاک کا پڑھا کریں۔ تو وہیں سے پھر اسی کی کاپیز چلی اور آج کل بھی ہیں۔ تو اب اس وقت گوگل سے آپ کسی بھی کنٹری کے آپ قرآن پاک کی پرنٹڈ آپ اس کو آپ دیکھ لیجئے، ڈاؤن لوڈ کر لیجئے اور پھر آپ میچ کر لیں، سیم وہی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہی معجزہ تھا کہ انہوں نے صحابہ کرام کو یہ طریقہ سکھایا۔ اچھا، تیسرے یہ جو طلحہ تھے، طلحہ بن خویلد الاسدی، انہوں نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اسی طرح ایک عمر بن معدی، انہوں نے بھی یہ کیا ہوا تھا، انہوں نے شاید زکوٰۃ کا انکار کیا ہوا تھا لیکن انہوں نے توبہ کی، اور پھر بعد میں جب ایران میں جنگ ہوئی تو انہوں نے جہاد بھی کیا، یعنی یہ دوبارہ پھر مخلص بن کے اور انہوں نے پھر حکومت میں ایک اس کی ملٹری میں شامل ہوئے اور انہوں نے بڑے کام کیے۔ تو یہ بھی ہے ایک، یعنی پازیٹیو بھی اور نیگیٹو بھی آپ کو نظر آئیں گی۔ پھر ہائبرنیٹ باغی تحریک پھر ہو گئی اور پھر کیموفلاج کر لیا انہوں نے۔ اچھا، اب یہ کیا ہے؟ یہ دیکھیے ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا تھا کہ یہ کوئی بھی تحریک میں اگر ناکامی ہو جائے تو پھر یہ ہائبرنیٹ ہوتے ہیں اور پھر کیموفلاج ہوتے ہوتے آئس برگ بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جب یہ جنگیں ہوئیں اور اس میں یہ سارا یمامہ اور سب فتح ہو گیا تو تب اس کے بعد یہ ہائبرنیٹ ہو گئے، اور آہستہ آہستہ اگلی نسل جب پیدا ہو رہی تھی ان کو یہ تیار کرنے لگے۔ لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کچھ نہیں کیا، اس لیے نہیں کیا کہ وہ اپنے، ظاہر ہے کہ جب تک کوئی ایک باقاعدہ ایک حکومت کے اگینسٹ کوئی ایکشن کریں تو تبھی حکومت کر سکتی ہے، ورنہ اپنے دل میں جو کچھ ہے تو رہے، اس کو کوئی نہیں کچھ کر سکتا۔ تو صحابہ کرام نے بھی کچھ نہیں کیا۔ اچھا، اب یہ دیکھیے یہ ایویڈنس کے طور پہ میں نے آپ کو رکھ دیا ہے۔ یہ آپ نے جب کبھی بھی سعودی عرب جانا ہو تو اس میں یہ ریاض جو کیپٹل ہے یہاں سے 70 کلومیٹر دور یہ جو پورا یہ ایریا ہے جسے یمامہ کہتے ہیں، اور یہاں پہ یہ ایک ایویڈنس آپ کو ملے گا کہ یہ پورا قبرستان ہے بہت بڑا، جس میں وہی جو 700 جس میں حفاظ جو شہید ہوئے تھے وہ بھی، کچھ اور لوگ بھی شہید ہوئے تھے، ان سب کی قبریں یہاں پہ موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ میں نے وہاں جا کے یہ پکچر وہاں پہ کی ہوئی ہے۔ اچھا، اسی کے ساتھ ہی آپ دیکھیں گے تو مسیلمہ کے جو بھی لوگ قتل ہوئے ہیں تو ان کی قبریں بھی وہیں موجود ہیں، اس کے سیم اسی قبرستان میں نہیں بلکہ تھوڑا سا آگے اس ایریے میں رکھا ہوا ہے۔ تو یہ آپ جب چاہے دیکھ سکتے ہیں، ابھی گوگل میپ میں آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی پکچرز اور سب کچھ دیکھ کے، اور اگر آپ جائیں وہاں کبھی تو آپ خود دیکھیے گا۔ تو یہ ایک ایویڈنس ہے آپ کے لیے کہ جناب ایسا ہوا ہے واقعہ۔